مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم۔ بہت خوبصورت انداز میں حضرت مفتی صاحب نے ہمیں ایک عظیم بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ ہے علم کی دولت۔ ابھی ایک بات کی طرف اشارہ بھی کیا حضرت مفتی صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں زنا بھی ہو رہا تھا، اس زمانے میں شراب بھی عام تھی، اس زمانے میں قتل و غارت گری بھی عام تھی، ڈکیتی بھی عام تھی، بچوں کو زندہ دفن کر دینا بھی عام تھا۔ ہر طریقے کا گناہ اس سماج میں، اس معاشرے میں ہو رہا تھا، لیکن اس زمانے کو شراب کا زمانہ نہیں کہا گیا، زمانے قتل نہیں کہا گیا، زمانے چوری نہیں کہا گیا، زمانے زناکاری نہیں کہا گیا، بلکہ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا کہ جاہلوں کا زمانہ تھا۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا روگ، انسانیت کی سب سے بڑی بیماری جہالت ہے۔ ان پڑھ ہونا ہے انسانیت کا سب سے بڑا مرض، انسان کی سب سے بڑی بیماری جاہل ہونا ہے۔ اس لیے ہم سب کو علم سے آراستہ ہونا چاہیے، علماء سے وابستہ ہونا چاہیے، علماء کے ساتھ جڑنا چاہیے، علماء کا معاون بننا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علم سے محبت کرنی چاہیے، علماء سے محبت کرنی چاہیے، اور علم کو پھیلانے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کے اندر علم کو فروغ دینے کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت، اپنا تن من بازی لگا دینی چاہیے۔ آج ہم سب کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ہماری برادری کا بھی ہے، دیگر برادریوں کا بھی ہے، مسلم قوم کا مسئلہ ہے کہ آج مسلم قوم کا پیسہ میں سمجھتا ہوں شاید دو جگہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ یا تو مسلم قوم پیسہ خرچ کر رہی ہے بڑے بڑے مکانوں کو بنانے میں، یا مسلم قوم پیسہ خرچ کر رہی ہے شادی و بیاہ میں۔ مسلمانوں کی مالداری دیکھنی ہو تو شادی حال میں جا کر دیکھو، اور مسلمانوں کی غربت دیکھنی ہو تو ان مکتب اور مدرسوں میں جا کر دیکھو، جہاں بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے فرش نہیں ہے۔ مدرسوں سے مسلمانوں کی غربت جھلکتی ہے، مکتبوں سے مسلمانوں کی غریبی جھلکتی ہے، اور شادی حال میں مسلمانوں کی امانت اور مالداری نظر آتی ہے۔ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 سوال انسان سے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا۔ کمانے کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کہیں حرام کا مال تو نہیں آ رہا، 2 نمبر کا پیسہ تو نہیں آ رہا، کہیں شکوک و شبہات کا پیسہ تو ہماری جیب میں نہیں آ رہا، ہمارے پیٹ میں تو نہیں جا رہا کوئی حرام کی غذا، کوئی حرام کا کھانا، اور حلال کمانے کے بعد خون پسینے کی محنت کو خرچ کہاں کر رہے ہیں، وہ جا کہاں رہی ہے، اس کا بھی سوال جواب دینا ہے قیامت کے دن میرے عزیزو۔ دونوں چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھداری کے ساتھ اس پر ہمیں توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے پیسہ میری جیب میں آ کہاں سے رہا ہے، پیسہ میری جیب سے جا کہاں رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ 2 سوال، ان 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔
اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اب چونکہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد مفتی صاحب نے واضح کیا کہ ایک مشورہ ہے کہ ہم اس علمی قافلے کو لے کر اپنی نسلوں کو علم کے میدان میں اور علم کا شہ سوار اور دنیا کے اندر ہماری نسلیں ترقی کریں، کس طریقے سے ہم اس میدان میں محنت کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے لیے میں ایک عظیم خطیب، عظیم مدرس، محتمم، دین کا درد رکھنے والے، دین کا جذبہ رکھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے اور دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنے والے ایک عظیم عالم حضرت مفتی افتخار صاحب محتمم مدرسہ ارشاد العلوم کلچینہ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح اور قیمتی مشوروں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور خاص طور پر نوجوان طبقہ، 10 منٹ کا میرے پاس میں مختصر وقت ہے، اور چونکہ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اسکول سے شروع ہو کر کالج پر ختم ہوئی، اس لیے اپنی زندگی کے چند تجربے عصری علوم کے تعلق سے آپ لوگوں کے ساتھ میں مجھے شیئر کرنے ہیں۔ دیکھیے، علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں میں، اسلام واحد وہ مذہب ہے دنیا کے اسٹیج پہ جس میں علم حاصل کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ شاید اور کسی دنیا کے مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے عبادت کا، پڑھنے پڑھانے کا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں سب سے نیچے کے پائیدان پر ہیں، سب سے نیچے کے پائیدان پر، تو اس کا نتیجہ جہالت ہی ہمارے سامنے ہے۔ ان بچوں کو تھوڑا سا اگر خاموش کر دیں تو یہ بڑے بھی تھوڑی سی بات کو دھیان سے سن لے۔ دیکھیں، جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ مدرسے کا ہو یا کالج کا یا اسکول کا ہو، ماہرین تعلیم 3 بنیادی باتیں بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ایک تو بچے کے لیے پڑھنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے، اسے پڑھنے کا چانس ملنا چاہیے۔ پڑھنے کا موقع اور چانس ملنے کے بعد میں دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو صحیح لائن دینے کے لیے اس کے والدین اس کو گائیڈ کریں، اور تیسرا اہم پوائنٹ ہوتا ہے اس کے سامنے منزل کا تعین ہونا چاہیے، مجھے جانا کہاں ہے، مجھے بننا کیا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں طالب علم کو مل جاتی ہیں، اسے پڑھنے کا موقع مل جائے، بچہ گھر کے ماحول سے نکل کر اسکول کے ماحول میں یا مدرسے کے ماحول میں چلا جائے، پڑھنے کا موقع اس کو مل گیا، اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ استاد یا اس کا گھر کا کوئی پڑھا لکھا اس کو صحیح گائیڈ دے کہ تجھے اس لائن میں جانا ہے، اور تیسرا اس کا خود زندگی کا تعین ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بننا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوں گی تو پھر اپنی منزل کا نشانہ متعین کر کے وہ اسی کے مطابق محنت کرے گا۔ ہمارے یہاں ہماری مسلم برادری میں 50% بچے ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے تعلیم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ میں تجربات بتا رہا ہوں آپ کو اپنی زندگی کے اور کالجوں کے سروے کے۔ صرف 50% بچے
ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے وہ اسکول چھوڑ بیٹھتے ہیں، چونکہ ان کے پاس میں آگے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہائی اسکول کرنے کے بعد میں کرنا کیا ہے، کوئی لائن نہیں ہوتی ان کے پاس میں، تو لازمی طور پر وہ اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتے ہیں، اور جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تعلیم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہمیں ایک تو اپنے بچوں کو پڑھنے کے موقع فراہم کرنے چاہیے۔ دیکھیں ایک بات اور کہتا ہوں میں کہ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ دین کے معاملے میں تو پیچھے ہے ہی، دنیا کمانے میں بھی سب سے زیادہ پیچھے ہے، دنیا کمانے میں بھی سب سے زیادہ پیچھے ہے، اور علم حاصل کرنے میں بھی سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ ایک بات عصری علوم کے تعلق سے آج کل یہ بڑی زور شور سے کہی جاتی ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی عصری علوم کو داخل کر دیا جائے۔ یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، اس وقت یہ ہمیشہ سے یہ کوششیں رہی ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہ کوششیں آج تک بار آور نہیں ہو سکی۔ جو میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی مدرسے کے ساتھ ساتھ میں 8ویں تک کا اسکول چلتا ہے، اور عصری علوم پر جب ہم نے محنت کرنا شروع کری طلبہ کے اوپر تو ہم دینی تعلیم میں کمزور ہو گئے، ہماری دینی تعلیم کمزور ہو گئی کیونکہ توجہ ادھر چلی گئی۔ دیکھیں مدرسوں کا مقصد ہے خالص دین پڑھانا۔ عصری علوم مدرسے میں رہ کر بقدر ضرورت اتنا تو پڑھایا جائے جس سے ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کے عقائد محفوظ رہے، اس حد تک تو گنجائش ہے اور ہونی چاہیے طلبہ کے اندر اتنی صلاحیت، یعنی مدرسوں کے اندر عصری علوم اس حد تک تو داخل کرنے کی گنجائش ہے جس سے ان کا ایمان محفوظ رہے کالج میں جانے کے بعد میں۔ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، ہم ہر جمعرات کو گشت کرتے ہیں ان طلبہ پر جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم ان کو مغرب سے لے کر عشاء تک دینی علم پڑھاتے ہیں مدرسے میں لا کر، اور جو بچے 24 گھنٹے مدرسے میں ہی ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کو ہلکے ہلکے 4 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ہم، ہندی، انگریزی، میتھ، سائنس، ہلکے ہلکے، جس سے ان کی دنیاوی ضروریات پوری ہو جائیں اور وہ زندگی کی دوڑ میں فارم بھرنے میں کسی کے محتاج نہ رہے۔ اصل مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا ان بچوں کا جو کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ قیدی لائے گئے، غالباً جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ عصری علوم کی اہمیت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عصری علوم بھی اس وقت کتنے ضروری ہیں۔ قیدی لائے گئے، جو مالدار لوگ تھے وہ پیسہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے، اور جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھائیں گے، یہ ان کا فدیہ ہوگا، وہ رہائی پا جائیں گے۔ تو اس واقعے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ دیکھیں تعلیم کتنی ضروری ہے، اور غالباً ایک بزرگ کا مقولہ ہے العلم من المہد الی اللحد، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آدمی بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کر سکتا ہے۔ غالباً ایک مقولہ اور ملتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں چین علم و آگہی کا گہوارہ ہو اور عصری علوم کا مرکز رہا ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے دوری بھی مراد ہو سکتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں کتنی ہی دور جانا پڑے مگر علم کو حاصل کرو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے اس وقت کہ جس مذہب کے ماننے والوں کی ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہوتی ہو، اور اقرا کا مفہوم بڑا وسیع ہے،
کوئی علم اس میں خاص نہیں ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے اقرا کا، وہ قوم آج تعلیم کے میدان میں سب سے نیچے کے پائیدان پر ہے، اور ہمارے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے الجھے ہوئے مسائل ہیں وہ اور بھی الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو زندگی کے مسائل کو سلجھانے کا طریقہ صرف تعلیم کے اندر پوشیدہ ہے۔ ابھی مفتی گلفام صاحب نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، آپ آدھی روٹی کھا لیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھنے کے مواقع فراہم کریں، ان کی زندگی کا ایک تعین کریں کہ تمہیں زندگی کے اس پائیدان پر پہنچنا ہے، پھر اسی حساب سے محنت کرے گا۔ تو سب سے پہلے بچے کو پڑھنے کا موقع فراہم کریں، ہم بچے کو اسکول بھیجیں، بچے کو مدرسے میں بھیجیں، اس کو بتائیں کہ بیٹے آپ کو عالم بننا ہے، آپ کو اس لائن میں جانا ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو فلاسفر بننا ہے۔ جب آپ اس کی زندگی کا ایک نصب العین متعین کر دیں گے، اس کی منزل کا نشاندہی کر دیں گے، تو پھر طالب علم اسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اسی لحاظ سے محنت کرے گا۔ سب سے پہلے بچے کو پڑھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔